وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے
قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دی۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے شراب، ڈرگس اور اس طرح سے نشہ آور اشیاء کی مذمت کے تعلق سے کتاب و سنت کی جو وعید ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ جوئے کے سلسلے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، خصوصاً ان شکلوں کا ذکر آج کے اس خطبے میں ہم آپ کے سامنے کریں گے جس میں ہمارے نوجوان بچے جانے اور انجانے میں گرفتار ہیں۔ بنیادی طور پر جوا کہتے ہیں آسانی کے ساتھ مال حاصل کرنے کو، عربی زبان کے اندر اس کو میسر کہتے ہیں، میسر یسر سے ہے، آسانی کے ساتھ، مطلب راتوں رات کروڑ پتی بن جانا، لکھ پتی بن جانا، راتوں رات چٹکی بجاؤ اور مال کماؤ، کہتے ہیں نا دنیا مٹھی میں کرو، چٹکی بجا کے مال کماؤ، ٹیم بجاؤ بناؤ کروڑوں پاؤ، پریڈکشن کرو، پیشن گوئی کرو اور لاکھوں کا انعام پاؤ۔ یہ سب لبھا دینے والے کچھ نعرے ہیں جو کمپنیاں لگاتی ہیں اور ہمارے نوجوان اس کی طرف کھینچے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تن آسانی کو انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا، محنت اور مزدوری میں اب جی نہیں لگتا، پڑھنے اور لکھنے سے دل کتراتا ہے، ذہن کو منتشر بنا دیا، اب پڑھ لکھ کر کے کیا فائدہ، ہم تو 1 روپیہ لگاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کروڑوں پائیں گے، اور اس کے بعد جب انعام کی لاٹری نکلتی ہے تو سامنے والے سے انٹرویو لیا جاتا ہے، کب سے آپ کوشش کر رہے تھے؟ تو کہتا ہے کہ 3 سال سے ٹرائی کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے ہم 5 سال سے ٹرائی کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے ہم 10 سال سے ٹرائی کر رہے تھے۔ یعنی نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پیچھے مت ہٹو، لگے رہو، برباد ہوتے رہو، ایک نہ ایک دن تو کامیاب ہو گئی، ایک نہ ایک دن کامیاب ہو گئی۔ اب کامیاب ہو کر کے وہ جو مال حاصل کر رہے ہو، اس مال کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، شریعت کے اندر کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اسی کی وضاحت ہم خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، جوا جو ہے یہ 2 طریقے پر ہوتا ہے، ایک تو کاروبار اور تجارت میں جوا اور ایک کھیل کود میں جوا۔ آج ہم ان دونوں پہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اسلام کے نظریے سے کھیل کود کی جتنی قسمیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن شرطوں کے ساتھ، اس میں شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی کھیل کود کیوں نہ ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یاد سے انسان کو غافل کرنے والا نہیں ہو۔ کھیل دیکھنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یا کھیلنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کر کے نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں، لہذا یہ کھیل جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ کھیل جس میں جوا ہے، جس میں میسر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کھیل کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے وہ کھیل جس کے کھیلنے والے آپس میں بغض و عداوت کے شکار ہوتے ہوں، گالی گلوچ کرتے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت عداوت کے شکار ہوتے ہوں، اس کھیل کود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا۔ لیکن بنیادی طور پر اگر اس طرح کی خرابیوں سے کھیل محفوظ ہے، پاک ہے، اور اس سے انسان کے جسمانی صحت کا بھی کچھ نہ کچھ معاملہ لگا ہوا ہے،
تو اسلام کی نظر میں وہ کھیل مستحب کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ چلو اس سے اگر انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے، دوڑ بھاگ کر کے اس کے جسم کے اندر چستی حاصل ہوتی ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ کا مسابقہ کیا، تو یہ کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ سواری کا مسابقہ کیا کرتے تھے، تیر اندازی کا مسابقہ کیا کرتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ تاکہ بوقت ضرورت ان کو اگر ضرورت پڑے تو یہ ہنر اور یہ اسکل یا یہ فن ان کو کام آ سکے اور یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بوقت ضرورت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں کیا کرتے تھے. اب آج کل معاشرے اور سماج میں جو گیم ہیں ان کے اندر دیکھیے ایک کرکٹ کا کھیل ہے. پوری دنیا بلکہ آدھی دنیا، مکمل دنیا یہ کہہ لیجیے، آدھی نہیں مکمل دنیا، اکثر دنیا اس کے پیچھے پاگل بنی ہوئی ہے. سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی نہ کوئی سیزن چل نہیں رہا ہوتا. اور اب یہ معاملہ ویسے ہی نہ رہ گیا، اس کے اندر بے حیائی اور اسی طریقے سے طوفان بدتمیزی کا جو معاملہ تھا وہ تو تھا ہی. انسانوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے جو معاملات تھے وہ تو تھے ہی، ساتھ میں اب اس کے ساتھ جوا جیسی قبیح چیز بھی جڑ گئی. پہلے ایک محدود دائرہ تھا اس کا، اب اس دائرے سے نکال کر کے اس کو عام پلیٹ فارم کے اوپر لے آیا گیا. ابھی چند دنوں پہلے ایک کھیل چل رہا تھا، یا پتہ نہیں اب بھی چل رہا ہو، اللہ عالم. اس میں ایک معاملہ تھا، کوئی اپلیکیشن تھا جس کو موبائل سے اسمارٹ فون رکھنے والے ڈاؤن لوڈ کرتے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد 1 روپے 2 روپے یا 5 روپے لگاتے. اس میں زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 2 یا 5 روپے لگا کر کے وہ اپنی ایک ٹیم بناتے، اور ٹیم بنانے کے بعد اس میں پریڈکشن کرنے کی ضرورت ہوتی، پیشن گوئی کرنے کی ضرورت ہوتی، فلاں ٹیم جیتے گا فلاں ٹیم ہارے گا. اور اس میں اگر تکا آپ کا لگ گیا تو آپ لگا رہے ہیں 1 روپیہ لیکن ملے گا آپ کو کروڑوں روپے، کروڑوں روپے آپ کو حاصل ہوں گے. والعیاذ باللہ. سوچنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تو لگا رہے ہیں 1 روپیہ، لیکن اس سے ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہار بھی گئے تو 1 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ 1 روپے کی حیثیت نہیں ہے، آپ کے دین کی حیثیت ہے، آپ کے ایمان کی حیثیت ہے کہ 1 روپیہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دین کو لگایا، آپ نے اپنے ایمان کو لگایا، آپ نے اپنی شریعت کو لگایا، آپ نے اپنی آخرت کو لگایا. اب اس کے بعد آپ جواری بن گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جس عمل کو شیطانی عمل کہا ہے اس شیطانی عمل میں آپ شامل ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ پورے دنیا سے کروڑوں لوگ اس پہ پیسے لگاتے ہیں. 15 کروڑ لوگ، 20 کروڑ لوگ اگر 1 روپیہ بھی دیے تو 15 کروڑ روپے آ گئے اس کو، 20 کروڑ روپے اس کو آ گئے اس کمپنی کو. اور وہ کمپنی بڑی آسانی سے 1 کو یا 2 کو 1 کروڑ روپے دے دیتی ہے اور باقی فائدے اپنے پاس رکھ لیتی ہے. یہ ہے کیا چیز؟ یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے. تمہاری کوشش کچھ بھی نہیں ہے، یہ تکا ہے تمہارا، تمہاری قسمت ہے. وہ چیز جو قسمت سے حاصل ہو، جس میں انسان کے تجربے کا اور انسان کے محنت کا دخل نہ ہو، وہ کمایا گیا مال جو ہے وہ جوا ہے. اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مسابقے کی شکلیں ہوتی ہیں آج کل. 2 ٹیم 4 ٹیم 5 ٹیم 8 ٹیم کھڑے ہوتے ہیں ایک ساتھ اور کہتے ہیں تم 500 نکالو، تم 500 نکالو، تم 500 نکالو. سب ٹیم والے انٹری فیس 500 روپیہ اس میں ملاتے ہیں، اور اس کے بعد جب جو ٹیم جیتتی ہے اس ٹیم کو وہ ملائے گئے پیسوں میں سے ایک خطیر رقم، چاہے 5000 کی شکل میں ہو 7000 کی شکل میں ہو، اس ٹیم کو ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جوا ہے. ہر طرح کا مسابقہ، چاہے وہ مسابقہ قرآن کیوں نہ ہو یا مسابقہ حدیث کیوں نہ ہو، جس میں پارٹیسپینٹ سے انٹری فیس کے نام پہ پیسے لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ مسابقہ کرا کر کے جب جیت جائے تو جیتنے والے کو پیسہ دیا جائے. یہ جوا ہے، یہ جوا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو مسابقہ کرانا ہے، آپ اپنے جیب سے لگائیے،
ان سے پیسہ مت لیجئے جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کھیل کروا رہے ہیں۔ کوئی ایک شخص اپنے گھر سے انعام لے آیا، کہا دیکھو انعام میں لا رہا ہوں، جو جیتے گا اس کو یہ انعام مل جائے گا۔ شریعت کے اندر یہ گنجائش ہے، لیکن تم بھی پیسے لگاؤ، تم بھی پیسے لگاؤ، ہر کھلاڑی کھیلنے والا اس میں پیسے لگائے اور تمام کے پیسے ملا کر کے جیتنے والے کو دے دیں گے، ہارنے والا ہار جائے گا اور جیتنے والا فائدے میں رہے گا، کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں یہ جوا ہے، یہ کھیل کے اندر جوا ہے۔ اسی طریقے سے بازاروں کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، وہاں یہ لگاتے ہیں 10,000 روپے کی خریداری کیجیے، آپ 10,000 روپے کا سامان خریدیے اور ہم آپ کو 5,000 روپے کا کوپن دیں گے، اور اس کوپن کو لے کر کے آپ پھر دوبارہ کپڑا خریدنے میں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے کسی برانچ میں جا کر کے اتنے تاریخ سے لے کر کے اتنے تاریخ تک اس کوپن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے، سراسر جوا ہے۔ کس بات کے اوپر؟ کہ اگر مال آپ ہمیں دے رہے ہیں تو آپ یہ متعین کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ اس پیسے کو لے جا کر کے میں کہاں خرچ کروں گا اور اس پیسے کو میں کہاں لگاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسے کے ہم مالک نہ ہوئے، اس کے مالک آپ ہوئے، اور آپ نے لالچ دے کر کے اپنا ردی سامان ہم سے فروخت کیا اور بیچا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے کاروبار کے اندر شرکت کرنا اور اس طرح کے کاروبار میں حصہ لینا، میرے بھائیوں، یہ جوا کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ آج معاف کیجئے گا، ویڈیو گیم کے نام کے اوپر، موبائل کے گیم کے اوپر اگر گارجینوں سے یہ کہا جائے کہ اپنے بچے کو موبائل آپ نے کیوں دیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کاہے اس کو موبائل دیتے ہیں؟ کہا مولوی صاحب کچھ نہیں دیکھتا ہے، یوٹیوب وغیرہ نہیں دیکھتا، خالی ذرا سا گیم کھیلتا ہے۔ اب جانتے ہیں وہ گیم کیا ہے کیا اصل میں وہ گیم؟ وہ ایک نشہ ہے۔ آج کل لکھا ہے اس کے اوپر، تجربہ کرنے والے لوگوں نے جنہوں نے ریسرچ کیا ہے اس معاملے میں، کہا ہے کہ بسا اوقات ایک بچے کے لیے گیم کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اس کو نہ ملے موبائل تو وہ اپنی ماں کو مار سکتا ہے، اپنے باپ کا مرڈر تک کر سکتا ہے، اگر گیم کھیلنے کی عادی وہ بن گیا اور اس کو موبائل نہ ملے تو۔ اور تاریخ گواہ ہے، یو پی کے اس واقعے کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جہاں ایک 4 سال کے بچے نے یا 5 سال کے بچے نے اپنی ماں کو سر کے اوپر لوہے کے سریے سے مار کر کے ختم کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی ماں نے گیم کھیلتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر بندوق ہے، بندوق چلائے جا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کوئی اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس سے بات کرتا ہے، وہ اس سے بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہیں، اور اس سے نوجوانوں کے دماغ کو پورے طور پہ ڈمپ کر دیا گیا۔ بلکہ ریسرچ کے اندر لوگوں نے لکھا کہ آج اکثر بچے جس وقت پہ ان کو بولنا چاہیے وہ وقت پہ نہیں بول رہے ہیں۔ 8 سال کے بچے ہو گئے، 10 سال کے بچے ہو گئے، اشارے سے بات کر رہے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، زبان کھل نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں کے چہرے کو دیکھیں گے تب تو کہ کس طرح ماں بولتی ہے، کس طرح والد بولتے ہیں، کس طرح بھائی بات کرتا ہے۔ بڑا بھائی جب دیکھے گا تب تو ویسا وہ بولے گا۔ وہ کارٹونوں کے ساتھ رہ کر کے اور دوسرے تصویروں کو دیکھ کر کے اس کا ذہن ایسا ہو گیا کہ وہ بولنا بھول گیا۔ آپ سروے کر کے دیکھیے، اس لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں 10 سے 15 بچے ایسے آپ کو ضرور ملیں گے۔ 500 آدمی کا گھرانہ اگر ہے تو 15 بچے آپ کو ضرور ملیں گے جو گونگے ہوں گے، کیونکہ نہ ایکٹیویٹی ہے نہ کچھ ہے۔ ماں بھی سمجھتی ہے کہ مجھے بھی آرام ہے، سکون ہے، ایک موبائل اس کو پکڑا کر کے بیٹھا دو۔ والد بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں اس کے کچ کچ میں پڑیں گے اور اس کو ایک موبائل پکڑا کے بیٹھا دو۔ باپ الگ موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں الگ بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ الگ موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پورا کا پورا گھر جو ہے وہ موبائلوں کے دنیا کے اندر پورے طور پر گم ہے، اور انٹرنیٹ ان کے دماغ کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو چکا ہے کہ اب کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا۔ اب وہی بچہ جب بڑا ہوگا آپ اس پہ پیسہ لگائیں گے، اچھے اسکول میں داخلہ کرائیں گے، اچھے کالج میں اس کا داخلہ کرائیں گے، بچہ پڑھے گا لیکن اس کا دماغ ڈمپ ہے، پورے طور پہ دماغ کی صلاحیتیں مفقود ہیں۔ جس وقت اس کو دنیا کے بارے میں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، باہر کی چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس وقت وہ موبائل کی اسکرین کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور
وہاں سے چیزیں وہ دیکھنا شروع کیا، اس کی دنیا بس اسکرین کے حد تک محدود ہو کر کے رہ گئی، لہذا اس کے اندر جو صلاحیت تھی وہ صلاحیت وہیں پہ دفن ہو کر کے رہ گئی۔ اور بات اگر صرف اتنے حد تک ہوتی تو ہوتی، اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، گیم کی اسی دنیا کا وہ عادی ہوتا چلا جائے گا اور وہی وہ کرے گا۔ میرے بھائیو، شراب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ انسان کے عقل کو ڈھانک لیتا ہے۔ یہ گیم اور موبائل پہ چلنے والے یہ اپلیکیشن آج ہمارے بچوں کے عقل کو ڈھانک چکے ہیں پورے طور پہ۔ اگر صبح سے لے کر شام تک بچے کو کھانے کے لیے آپ خود سے نہ بلائیے اور موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، وہ کبھی بچہ آپ سے کھانا طلب نہیں کرے گا، اس کو بھوک نہیں لگے گی، وہ اپنے دنیا میں گم رہے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب پانی پینا ہے، کب مجھ کو کھانا کھانا ہے، کب پیشاب کرنا ہے، کب ہم کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے، کوئی اس کو فکر اس کی نہیں ہوگی۔ یہ حالت بنتی چلی جا رہی ہے، میرے گھر کی، آپ کی گھر کی، عام لوگوں کے گھروں کی یہی حال ہے میرے بھائیوں۔ اس بیماری سے اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو نجات دلانے کی ضرورت ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس طرح کی چیزوں سے وہ لوگ بچیں اور اجتناب کریں، تاکہ آئندہ آنے والی جو نسل ہو وہ دین بیزار نہ ہو، آنے والی جو نسل ہو وہ صلاحیت مند ہو، دین کو، شریعت کو سمجھنے والے قابل لوگوں کی نسل ہم چھوڑ کر کے جائیں، ناکارے لوگوں کو بنا کر کے نہ جائیں اور ناکارہ نسل ہم چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ یہ کوشش ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے جو قدم آپ اٹھانا چاہتے ہیں وہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچے شروع میں ان کو کیا کیا جاتا ہے، کمپنی والے کچھ پوائنٹس دیتے ہیں، فلاں کو مار دو گے، یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرو گے تو تم کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ یہ فرضی ہوتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس سے ایک چاکلیٹ بھی نہیں ملے گا، لیکن اس پوائنٹس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جان تک لگا دیتا ہے بچہ، اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ نہیں مجھے حاصل کرنا ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ درمیان میں اگر وہ کھیلتے ہوئے آپ نے اس کو ٹوک دیا تو اس قدر ناراض ہوگا، اس قدر غصہ ہوگا کہ وہ سمجھے گا نہیں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ باپ کو باپ نہیں سمجھے گا اس وقت، ماں کو ماں نہیں سمجھے گا، کیونکہ نشے میں وہ چور ہے، وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو چیز حاصل کرنا ہے، اس کو جو حاصل کرنی چاہیے تھی اس چیز کے اوپر کوشش نہ کر کے اس کو فرضی نمبروں کے اوپر لگا دیا۔ 5 پوائنٹ ملے گا، 6 پوائنٹ ملے گا، 8 پوائنٹ ملے گا، اور جب یہ پوائنٹس لیتے لیتے عادت بن گئی اس کی تو اب اس سے اوپر کے گیمز آتے ہیں، تب اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں پیسے لگاؤ اس میں پیسے، اس کے بعد کیا ملیں گے تم کو؟ کہا تم کو اس کے بدلے میں پیسہ ملے گا۔ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک اسمارٹ فون خریدو، اس کے اوپر موبائل ریچارج کرو اور اس کے بعد شروع ہو جاؤ، کروڑ پتی بن جاؤ گے، لاکھ پتی بن جاؤ گے۔ یہ بتا دیا گیا، یہ سکھا دیا گیا اس کو، اور وہ صبح سے لے کر کے شام تک نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ وقت کے اوپر وہ پڑھائی کرتا ہے، بس موبائل لے کر کے منہمک ہے۔ گھر اسکول سے آیا، اگر زبردستی اسکول گیا بھی تو آیا بستہ پھینکا اور پہلا کام جو کیا وہ موبائل لے کر کے بیٹھ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گیم کے اوپر اپنے آپ کو اس نے منہمک کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد وہ پیسے لگا کر کے گیم کھیلتا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے، یوٹیوب کے اوپر ایسے لوگوں کے انٹرویوز موجود ہیں، کہا ہم نے شروعات کی تھی 10 روپے سے، 90 لاکھ روپے کا قرضہ آج میرے اوپر ہے کہ اس موبائل کے اوپر گیم کھیلتے ہوئے آج لوگوں کے میں 90 لاکھ کا مقروض ہوں۔ وہ رو رہا ہے، والد کے اکاؤنٹ سے پورے پیسے لگا چکا، والدہ کا اکاؤنٹ خالی کر چکا، جس سے چاہا اس سے قرض لیا تاکہ جیتیں گے تو قرضہ دے دیں گے۔ ہوتا یہ ہے، جوا کے نقصانات یہی تو ہیں۔ جواری کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہار جائیں گے، سوچتا ہے یہ کوشش کر لیتے ہیں، اس مرتبہ جیتیں گے، سب تک کے دن ختم ہو جائیں گے اور سب کے قرضے پھیر دیں گے، پھر اس سے بڑے قرضے میں چلا جاتا ہے، پھر پیسے کہیں سے لا کر کے لگاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، مرڈر تک کرتا ہے تاکہ وہ پیسے لا کر کے جوا کھیلے اور جوا کھیل کر کے وہ پیسے بنائے۔ میرے بھائیوں، اب نوجوان اسی ڈگر کے اوپر چل چکے ہیں، اسی راستے کے اوپر چل چکے ہیں۔ قسم اللہ کی ان کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیجئے، جو کوشش ہو سکتا ہے وہ کوشش ان کے حق میں آپ کیجئے تاکہ نوجوان نسل ہماری یہ پورے طور پہ محفوظ رہ سکے۔
اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ دیکھیے جب یہ لت نوجوانوں کے اندر آتی ہے تو اس میں ساتھی بنتے ہیں، سنگت بنتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے، اور دوستی ہونے کے بعد سامنے والا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے پتہ نہیں کیا ہے، اب اس سے اس کی دوستی بن رہی ہے، وہاں سے غلط تعلقات کے معاملات شروع ہو رہے ہیں، فیس بک کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر دوستی کر کے نوجوان اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ یہ بے حیائی بھی اور یہ برائی بھی وہیں سے پھیل رہی ہے اور وہیں سے عام ہو رہی ہے۔ اس تعلق سے بھی غور کرنا اور سوچنے کی ضرورت۔ میرے بھائیوں، جوا کی مروجہ شکلیں معاشرے کے اندر جو رائج ہیں ان شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ کیرم کھیلنا یا اسی طرح سے لوڈو کھیلنا۔ کیرم اور لوڈو اس میں بھی جو پیسے لگائے جاتے ہیں اور کھیلے جاتے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں جس میں پیسہ لگا کر کے آدمی مال جیتتا ہے، تاش کے پتے وہ کھیلنا یا اور دوسرے چیزیں، کبھی مٹکا، گزشتہ زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپ 10 روپیہ 20 روپیہ دے کر کے لوٹری کا ایک کاغذ خرید لیجئے، ایک پرچہ خرید کر کے جیب میں رکھیے، 15 دن 20 دن کے بعد اس کے نمبرات نکلتے تھے، ان نمبرات میں اگر آپ کا نمبر لگ گیا تو اس میں مال ملتا ہے۔ اب وہ چیز اس ہے کہ جہاں کہیں ہوگی پتہ نہیں، لیکن اب اس کی اتنی جدید شکلیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ کیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوا کیسے ہوا؟ آپ جوا کہتے ہیں، ہر چیز کو جوا کہتے ہیں، یہ جوا کیسے ہوا بھائی؟ گورنمنٹ نے تو اس کی اجازت دی ہے، گویا کہ کسی ناجائز عمل کو جائز کرنے کے لیے گورنمنٹ کی اجازت ضروری ہے۔ اسی جگہ پر رمضان کی بات کر رہا ہوں، جب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم نے کی تو لوگوں نے اس پر تبصرہ کیا کہ گورنمنٹ اس کی اجازت دیا ہے، لائف انشورنس کو کہہ رہے ہیں کہ جوا ہے، لائف انشورنس گورنمنٹ کرواتی ہے، حکومت کرواتی ہے، تو کیسے جوا ہوا؟ تو شراب کے ٹھیکوں کا لائسنس کس نے دیا؟ کسی دوسرے نے دیا ہے؟ یہ جو دکانیں یہاں سے وہاں تک کھلی ہوئی ہیں اور جس میں صبح شام لوگ لائن لگا کر کے کھڑے رہتے ہیں، جائیے آپ بھی لائن لگ جائیے، گورنمنٹ نے اجازت دی ہے۔ گورنمنٹ شریعت ہے؟ شریعت نہیں ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ جوئے کی شکلوں میں ایک شکل فکس ڈپوزٹ بھی ہے، جوا کی شکلوں میں ایک شکل لائف انشورنس بھی ہے، ہیلتھ انشورنس بھی ہے۔ ہیلتھ کے جتنے طرح کے انشورنس آتے ہیں، چاہے پارٹیکل ہو یعنی کچھ بیماریوں کے تعلق سے ہو، کچھ اور چیز کے تعلق سے ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنے بڑے بڑے بیماری معاشرے میں آ چکے ہیں، سماج میں آ چکے ہیں، اور اگر انشورنس نہ کریں تو ہم کو کور کہاں سے ملے گا؟ کون ہمارا علاج کروائے گا؟ کون یہ کرے گا؟ گویا آپ نے اپنے آپ کو انشورنس کمپنی سے بیچ دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک الموت کو بھی اب کمپنی کے پاس جانا چاہیے، وہ آپ اس سے اجازت لے کر کے آپ کی روح نکالے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب دنیا میں پیدا کیا تھا، کیا کسی انشورنس کمپنی کے بھروسے پیدا کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو روزی دینے کے اوپر قادر ہے، بغیر کسی انشورنس کمپنی کے وہ بڑھاپے میں آپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے گا؟ اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اس کمپنی کے اوپر بھروسہ ہے جہاں آپ مال لگا رہے ہیں، جہاں پیسہ لگا رہے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، بھرپور توکل رکھوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتے دم تک مجھ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہارٹ اٹیک آ گیا تو کمپنی انشورنس والی ہم کو علاج کروا دے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کس طرح سے سوچنے کا پیمانہ انسان کا بدل رہا ہے، دیکھیے۔ تب کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب گاڑیوں کا انشورنس، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ آدمی جو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو، ایسی صورت میں وہ کام آدمی کر سکتا ہے۔ بغیر اس انشورنس کے آپ سڑک کے اوپر گاڑی لے کر کے نکل نہیں سکتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ، کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ کے اوپر کیس تگڑا بنے گا۔ ایسی صورت میں بچنے کے لیے اگر آپ بچنے کی حد تک وہ معاملہ کرتے ہیں تو وہ چیز جائز ہے، وہ چیز جائز ہے، کیونکہ اس سے زیادہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے۔ گاڑی کے بغیر ہماری زندگی صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی ہے، تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اب ریل کے ٹکٹ خریدنے میں، ہوائی جہاز کے ٹکٹ خریدنے میں کچھ پیسے اس کے بھی لگتے ہیں، تو اب اس کے بغیر ٹکٹ ہی آپ کو نہیں ایشو کرے گی کمپنی، تو ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟
کیا کر سکتے ہیں، لیکن نفرت کے ساتھ جب بھی وہ کام کریں گے، ہم نفرت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ نہیں، رضامندی کے ساتھ نہیں، رضامندی کے ساتھ نہیں. یہ بات جان لیجیے. جس طرح سے آدمی کو کراہت کے ساتھ کوئی عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، یہ مجبوری کی شکل ہے میرے بھائی. جان بوجھ کر کے خوشی خوشی اس میں چلے جانا. اسی لیے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کمپنی ہم کو کریڈٹ کارڈ کا آفر کرتی ہے اور دے رہی ہے، ہم کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وقت کے اوپر ہم اس کا قرضہ دے دیں گے، ہم 1 روپیہ بھی سود نہیں دیں گے اس کو. ناجائز ہے، حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ وقت پر پیسہ دے دیجئے گا، لیکن اس نے جو 15% سود لگایا ہے، آپ نے رضامندی کا اظہار تو کیا، اس پر سگنیچر کر کے کمپنی کو کہیے کہ تم ہٹاؤ سود کی ایک شرط، اس کے بعد میں لوں گا کریڈٹ کارڈ. پھر دیکھیے کون آپ کو دیتا ہے کریڈٹ کارڈ، اور کس بینک والے کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ آپ کو آفر کرے کہ آؤ آ کر کے ہم سے کریڈٹ کارڈ لے جاؤ. بلکہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس شخص سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو بینک کا کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہے. اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، کوئی نہیں. کیونکہ اتنا سود وہ لوگ وصولتے ہیں. ادھار اگر ملے آدمی کو، انسان کی طبیعت ہوتی ہے، طبیعت کی بات کر رہا ہوں، خریدنا پڑے تو آدمی سوچ سمجھ کے خریدتا ہے جیب میں کتنا ہے، لیکن ادھار اگر ملے تو ہاتھی خرید کے لا کے بند لے گا آدمی اپنے گھر پر. بعد میں دیکھیں گے ابھی ادھار مل رہا ہے چاہے لے کر کے آ جاؤ. یہ طبیعت ہے انسان. ادھار ملے تو ہاتھی لے آئے. یہ نہیں سوچے گا کہ اس کو کل کھلائیں گے کیا، صبح ہو کر کے اس کو کیسے رکھیں گے، کہاں کس گھر میں رکھیں گے، کون سے چھت کے نیچے اس کو رکھیں گے، وہ نہیں سوچے گا. ادھار مل رہا ہے لے آؤ. وہ یہی آپ کے فطرت کا فائدہ اٹھا رہی ہے بینک. آپ کو ایک کارڈ دے رہی ہے، جاؤ خریدو 20,000، جہاں ضرورت نہیں ہے کپڑے خریدنے کی، گھر کے ساتھ آپ نکل گئے بال بچوں کے ساتھ، 20,000 25,000 کا کارڈ دکھا کر کے شاپنگ کر لیا، ٹھاٹ سے آ گئے. اور اس کے بعد جب بینک والے چڑھتے ہیں کہ اب ہمارے پیسے لاؤ، گھر نیلام کرنے، اور پھر انسان بھاگا بھاگا پھرتا ہے، یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں چھپتا پھرتا ہے. کیا فائدہ اس کام کو کر کے؟ کیا اس سے کیا حاصل ہوا؟ ایک تو وہ ہوا جو دنیاوی معاملہ ہوا. آخرت میں آپ کو کیا ملا؟ آخرت میں عذاب علیم کی دھمکی ملی. میرے بھائیوں، وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، مختصر اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، انما الخمر، بے شک یہ شراب، والمیسر، جوا، انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ بت، والازلام، پانسے کے تیر. یہ پانسے کے تیر کیا ہے؟ یہ بھی لوٹری کی ایک شکل ہوا کرتی تھی. گزشتہ زمانے میں تیروں کے جو گٹھر لوگ اپنے پیٹھ کے اوپر لٹکاتے تھے، اس گٹھر میں تیروں کے اوپر یس نو لکھا رہتا تھا، نام لا. کوئی آدمی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا تو بغیر دیکھے تیر میں ہاتھ لگاتا اور یوں نکال کے اس کو دیکھتا. یس نکلا، کام کرنا ہے، نو نکلا، کام نہیں کرنا ہے، کام سے رک جانا ہے. کہا یہی پانسے کے تیر تھے. پانسے کے تیر ازلام کا رجسن، یہ سب کے سب گندے ہیں، ناپاک چیز ہیں. ناپاک چیز سے انسان کی طبیعت گھن کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بولیے. اور کتنے ناپاک ہیں آپ جانتے ہیں؟ حدیث سنیے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس طرح کے لہو و لعب سے، جس کو چیس کہتے ہیں، اور تاش کے پتے، کیرم کی گوٹیاں، لوڈو کی گوٹیاں، یہ سب اس کے اندر شامل ہے. کہا جو ان چیزوں سے کھیلتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں سور کا خون اور اس کا گوشت ملا ہے. سور کا گوشت ملنا ہاتھ سے اور اس کے خون کو ہاتھ میں ملنا، لگانا انسان کو پسند ہے؟ بولیے. کہا کہ وہ اس کے برابر ہے، یہ غلیظ جانور کو چھونا، جس کے طرف دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے، اس کے خون سے ہاتھ رنگین کرنا اور اس کے گوشت سے ہاتھ رنگین کرنا، یہ دونوں برابر ہے. آدمی ان کیرم کی گوٹیوں کے اوپر، لوڈو کی گوٹیوں کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر یہ کرے. اب کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب ہم کیرم کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ پیسے نہیں لگاتے ہیں، ہم لوگ ایسے کھیلتے ہیں. آپ پیسے نہیں لگاتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ کا کون سا فائدہ ہے؟ ذرا بتائیے. اس سے جسم کا کون سا فائدہ ہے؟ بلکہ کھڑے کھڑے جو آپ کھیلتے ہیں اس سے آپ کے گھٹنے خراب ہوتے ہیں. یہ کہا ہے لکھنے والوں نے. اور اگر کوئی بیٹھ کے کھیل رہا ہے تو اس سے اس کے کمر پہ تکلیف ہوتی ہے.
घंटों खेल रहे हैं। इशा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करने से, गुफ्तगू करने से मना किया है। नहीं गुफ्तगू करो, नमाज पढ़ के जाओ, सो जाओ। और आप इशा के बाद मजलिस लगाते हैं, 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक गेम खेल रहे हैं और उसके बाद फजर की नमाज में जाकर के तान के सोए हुए हैं। वयसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से ये गाफिल करने वाली चीज है या नहीं है? और आज नहीं खेल रहा है, आज पैसे नहीं लगा रहा है, आगे चल करके पैसे भी लगाएगा, आगे चल करके उसमें माल भी कमाने का उसको जरिया बना लेगा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अगलामु रिजसुम मिन अमलि शैतान, शैतानी अमल है। हम मोमिन है, मोमिन, एक बात जान लीजिए, हम मोमिन है। शैतान का अमल तो दूर की बात, कोई इंसान शैतान का अमल करना पसंद नहीं करेगा। हम ईमान के दर्जे से नीचे उतर करके इंसान के दर्जे में आते हैं और इंसान के दर्जे से नीचे उतर करके शैतान के दर्जे में चले जाते हैं। कैसा अमल है ये? कौन सा खेल है जो हमको शैतान के दर्जे में ले जाकर के खड़ा कर देता है? अल्लाह कहता है फजतनिबू, इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। अगर कामयाब होना है नौजवानों, ऐ ताजिरों, अगर तुम ये चाहते हो कि हम कामयाब हो जाएं, सूद को छोड़ो, जुआ को छोड़ो। अल्लाह ताला ने कामयाबी को उसके बाद ही रखा है, उसके बाद ही रखा है। और कोई दुनिया ये दावा कर ले कि हम सूद के जरिए से बड़ा बन जाएंगे, जुआ के जरिए से बड़ा बन जाएंगे, कसम अल्लाह की, उस आदमी को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने चैलेंज किया है, उसके साथ अल्लाह ने चैलेंज किया। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह कहता मैं सूद को मिटाता हूं, मैं सूद को मिटाता हूं। जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि मैं मिटाता हूं, हम उसको बढ़ा लेंगे, हम उसको आगे ले जाएंगे? कभी नहीं ले जा सकते मेरे भाइयों। अल्लाह ने कहा फअदनु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जिससे अल्लाह और उसके रसूल जंग करे आप जीत पाइएगा। अल्लाह से लड़ाई लड़के दुनिया की कोई कुव्वत जीती है? बताइए आज तक कोई कुव्वत जीती है? ये बात सिर्फ इस वजह से है कि ऐ मोमिनो, तुम कभी ये पसंद न करोगे कि तुम अल्लाह से लड़ो, तुम कभी ये पसंद नहीं करोगे तुम रसूल से लड़ो, तुम नहीं पसंद करोगे तो इन चीजों को तर्क करो, इन चीजों को छोड़ो, इनके करीब मत जाओ, फाके से रह लो, भूखे रह लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन एक लुकमा भी हराम का तुम अपने अंदर मत डालो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिस्म जिसकी परवरिश हराम माल के जरिए से हुई होगी, जहन्नम उसके लिए बेहतरीन ठिकाना है, उसका ठिकाना जहन्नम है, जन्नत उसकी जगह नहीं बन सकती है। ये जान लीजिए। दुनिया में माल कमा कर क्या कीजिएगा? इब्ने खल्दून ने लिखा है कि मैंने बड़े बड़े सूदी ताजिरों को देखा है, 100 साल तक माल उसके पास नहीं रहता। अगर बाप अमीर है, करोड़ों में खेलता है, तो पोता तक माल आते आते उनके हाथ में कटोरा आना लाजमी है, लाजमी है। अब देख लीजिएगा, चाहे जितना बड़ा एम्पायर सूद के बदौलत आप खड़ा करके चले जाइए, आपका पोता वो माल नहीं देखेगा, वो दुनिया से इस हाल में रुखसत होगा कि लोगों के सामने हाथ फैलाएगा, भिखारी बनेगा। ये उलमा ने लिखा है सूद के ताल्लुक से और जुए के ताल्लुक से और दूसरे चीजों के ताल्लुक से। कौन कौन सी चीजों की वजाहत हम आपके सामने करें? का रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। और उसके बाद अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदु शैतान, ऐ लोगों, शैतान इससे ये इरादा करता है अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, सूद के जरिए से, जुआ के जरिए से तुम्हारे दिलों के अंदर नफरत पैदा कर दे। अदावत कहते हैं जाहिरी दुश्मनी को, खुल्लम खुल्ला दुश्मनी कर रहे हैं, इसको कहते हैं अदावत। और बुग़्ज़ कहते हैं दिली दुश्मनी। जुआ खेलने वाला जो जीत जाता है उससे वो दिली दुश्मनी करता है, और बसा औकात गाली गलौज की नौबत आती है, ये इसके बाप का नाम लेके गाली देता है, ये उसकी माँ का नाम लेके गाली देता है, और जहां जुआ खेल रहे होते हैं वहीं मारपीट करते हैं, वहीं उठापटक करते हैं, वहीं तोड़फोड़ करते हैं। इसलिए ऐसे इन जगहों के ऊपर मुस्तंडे और पहलवानों को रखा जाता है कि कोई जुआरी अगर गम के मारे पागल हो जाए तो वो पहलवान उसकी गर्दन दबा करके उसको खामोश करता है। होता है या नहीं होता? ये चीज होता है नहीं होता? ये इंसानियत की तस्लील है। रूए जमीन के ऊपर इंसानों की जिल्लत का ये समा इससे पहले कभी नहीं देखा गया था जो इस जुए के जरिए से आजकल समाज और मुआशरे के अंदर देखा जा रहा है। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्र वल मैसिर। और उसके बाद कहा वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता है, नमाजों से गाफिल हो जाते हो। अनिस्सलाह, नमाज पढ़ने से गाफिल कर देता है। जुआरी का,
इस तरह से शराबी का नमाज पढ़ने में भी जी नहीं लगता। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, अल्लाह कहता है फहल अंतुम मुंतहून, इतना सुनने के बाद भी तुम नहीं रुकोगे, इतना सुनने के बाद भी तुम बाज नहीं आओगे, इतना सुनने के बाद भी इन कामों को नहीं छोड़ोगे। ये जो कुछ हमने किया, बातें तुमको बतलाई कुरान मजीद की आयतों से, क्या इन तमाम बातों को सुनने के बाद भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा? तो तुम काहे मोमिन हो? किस बात के मोमिन हो? फिर काहे जन्नत की उम्मीद रखते हो? फिर क्यों इस बात की उम्मीद रखते हो कि अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे ऊपर नाजिल होगी? क्यों उम्मीद रखते हो? चुनांचे मेरे भाइयों, जरूरत है इस बात की कि जो आदमी इसमें मुलव्विस है वो तौबा करे, इस्तिगफार करे और सूदी कारोबार और तिजारत को छोड़े, जुए को छोड़े, जुए में जीती गई रकम को छोड़े और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करे और इस्तिगफार करे। और आखिरी बात कि हो सकता है इस जुमे के बाद जो जुमा है वो हम अशरे जिलहिज्जा में दाखिल हो जाएं। तो अशरे जिलहिज्जा जब शुरू हो तो तुम में का जो आदमी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा की रिवायतें कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में का जो आदमी कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, फला याखुदन्न मिन शअरिही वला मिन अज़फारिही शैया, हो सकता है अल्लाह के इल्म है कि जुमरात को चांद नजर आ जाए, लिहाजा जो आदमी कुर्बानी करने की नीयत रखते हो वो चाहे मर्द हो चाहे खातून हो, ना बाल अपने जिस्म का कोई बाल काटें और ना अपने जिस्म का कोई चमड़ा कहीं से जायद चमड़ा जो है उसको निकालें। ये बात है। तो उससे पहले पहले आदमी अपनी हजामत बनवा ले, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, बाल वगैरह अगर छोटे करने हैं, मूछ वगैरह बनाना है तो पहले बना करके फारिग हो जाए, ताकि अशरे जिलहिज्जा में वो इन चीज़ों से पूरे तौर पर बरी रहे। और फिर कुर्बानी का जब मामला है तो कुर्बानी से फारिग होकर के अपने जो है मूछ के बाल और सर के बाल जो है नाखून वगैरह तराशवाने का मामला उसके बाद वो करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सबकी इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे और जब उठाए ईमान पे उठाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीयतिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मरकज़ी जामा मस्जिद के खुतबात और दुरूस को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लोगों तक फैलाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नेकियों को कबूल करे। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।